عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور اور ممنون ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے کہ اس نے مجھ خاکسار کو، مجھ گنہگار کو عطا فرمایا ہے، جسے خداوند نے اپنے لہو سے شستشو کر کے، اپنے لہو سے شستشو کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور مجھ بدبخت کو وہ بخت دی جس کے واسطے میں آج یہاں پر آپ سے مخاطب ہوں۔ کل رات مجھے ایک فون موصول ہوا، ایک میرے عزیز مسلمان بھائی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں پڑھا ہے، آپ تو مجاہد تھے، آپ نے تو کئی جگہ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، پھر آپ کیوں گمراہ ہو گئے؟ میں نے ان سے التجا کی، ان کے ساتھ میں نے دعا کی، میں نے آنسو بہایا، میں نے ان کو کہا میں گمراہ نہیں بلکہ راہ میں آیا ہوں، راہ پر نہیں، راہ میں آیا ہوں، اور وہ راہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ مذاہب اور ادیان ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہے راستہ، وہ ہے راستہ، جیسے کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے پہلے حصے میں ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں راستے کے بارے میں بتاتے ہیں، اے اللہ ہمیں مستقیم صراط میں لے جا، یہی سے وہ شروع کرتے ہیں، مگر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ صراط، وہ راستہ، وہ راہ، وہ طریق میں ہوں۔ کیوں پکارتے ہو کہ مجھے یہاں پر سوق دے، وہاں پر سوق دے؟ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ اپنی آرامش، اپنی شخصی آرامش آپ کو آج دے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ اپنی آرامش آپ کو دے۔ آپ ذرا سیرت مسیح کو دوسروں سے مطابقت دیں اور پھر دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے کون۔ خداوند یسوع مسیح ہے کون؟ اپنے یوٹیوبز میں، ٹک ٹاکس میں، انسٹاگرامز میں وغیرہ وغیرہ میں بہت سے ایسے مولوی صاحبان کو دیکھے ہوں گے جو کہ کتاب مقدس نہ صرف عہد عتیق بلکہ عہد جدید کو توڑ مروڑ کر وہ آپ کے لیے لاتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، سوتے جاگتے تھے، ان کے معجزات دیکھتے تھے، انہیں دیکھا کہ وہ پانی پر چل کر، اور پھر پطرس کو ہی دیکھیں، انہوں نے کہا اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی بلا، اور وہ بھی پانی پر چل دیے جب تک ان کی آنکھیں ٹکٹکی لگا کر خداوند یسوع مسیح پر تھے۔ تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے نہ صرف انہیں دیکھا بلکہ چھوا، نزدیک سے دیکھا، چھوا۔ ہم ان کے آغوش میں تھے، ہم ان کے باہوں میں تھے، ان کے تعلیم کے تلے تھے، ان کے معجزات ہم نے دیکھے کہ کتنے ہزاروں کو انہوں نے بس روٹی کے 2-3 ٹکڑوں میں سے اور مچھلی کے 2-3 میں سے انہوں نے ہزاروں کو کھلایا۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا قبروں سے۔ لازرس، اے العازر باہر نکل آ، اور العازر باہر نکلے۔ انہوں نے کئی مردوں کو جلایا۔ اس بچے کو دیکھیں، اس عورت جو بیوہ عورت تھی، ان کا ایک ہی سہارا، ایک ہی بچہ، قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی دل سوزی اور انہیں
جلا دیتا ہے، انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ وہ ہے خداوند۔ کیا خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جو مومن تھے، جنہوں نے سب کچھ دیکھے، وہ زیادہ جانتے تھے، یا پھر 650 برس بعد کوئی آئے اور پھر سے کوئی کہانی لکھے؟ مجھے یہاں پر بائی پولرزم نظر آتا ہے، کچھ نارسسزم نظر آتا ہے کہ داستان کو سرے سے دوبارہ لکھے کہ نہیں، ویسا نہیں، جیسے میں کہتا ہوں یوں ہے۔ تو ان کی باور نہ کرنا، مولویوں کی نہ سننا، جو ممبر سے اور جو ٹک ٹاک سے، جو یوٹیوب سے، جو ان چیزوں سے آپ کے لیے حقیقی داستان کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، ان کی نہ سننا۔ اس کتاب مقدس کو پڑھنا۔ اس کتاب مقدس صرف ایک خدا کا کلام ہے، خدا کا کوئی اور کلام نہیں ہے۔ صرف خداوند تعالی، خالق و مالک کائنات کا، میرے خالق، آپ کے خالق، میرے نجات دہندہ، آپ کے نجات دہندے کا ایک ہی کتاب ہے، اور وہ یہ کتاب ہے۔ کسی سیالکوٹی نے مجھے سیالکوٹ سے یہ بھیجا ہے، میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، صرف یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کوئی اور کلام نہیں۔ ان بھول بھلیوں میں نہ رہیں کہ کوئی اور کلام ہے آپ کے لیے۔ صرف یسوع ایک ہی راستہ ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس بھائی سے میں نے بہت دیر بات کی، بلکہ آدھی رات تک میں نے بات کی، ایک دوسرے سے ہم نے گفتگو کی اور ہم نے دلیلیں دی، اور بالآخرہ وہ مان گئے کہ میں کتاب مقدس کو پڑھوں گا۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سوال کیا کہ میں کتاب مقدس کہاں سے لاؤں؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے؟ خدا کا شکر وہ فہمیدہ، تعلیم یافتہ کمپیوٹر والے شخص تھے۔ ہاں ہے۔ تو میں نے ان کو یہ ایڈریس دی، جو کہ میں آپ کو بھی تشویق کرتا ہوں، آپ کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ کے حضور میں منت مانگتا ہوں، عذر خواہی کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ آپ ایک بار کتاب مقدس کو پڑھیں۔ آپ teraKalam.com میں جائیں، یا pakbible.com میں جائیں، یا teravachan.com میں جائیں، کتاب مقدس کو اپنے لیے خود پڑھیں، تاریخ کے پنوں کو پلٹیں، جستجو کریں، اور دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جیسے کہ اس نے فرمایا کہ راہ، سچائی اور زندگی میں ہوں، میں ہی ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ان راستوں میں سے ایک راستہ میں بھی ہوں، جیسے کہ ذاکر نائک لوگوں کو بدھو بنا کر کہتے ہیں کہ او یسوع مسیح اپنے زمانے میں وہ سچائی تھے، وہ راہ تھے اور وہ زندگی تھے، اور اس کے بعد جو آنے والے اور تھے وہ بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو کرشنا، راما، جو مرزا قادیان اور سب جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے راہ تھے۔ اور آج کل ادھر ادھر کچھ چھوٹے موٹے جو بھگوان، جو اپنے آپ کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ کاپی رائٹ ہے خداوند یسوع، یہ حقوق نشر ان کے نام ہے، ان کا ٹریڈ مارک ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب 12 برس کے تھے تو ان کے زمینی والدین جب آئے 3 دن کے بعد، ان سے پوچھے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، کیا میں اپنے باپ کے تجارت میں، اپنے باپ کے بزنس میں، اپنے باپ کے کام کاج میں نہ رہوں؟ تو یہ ان کا ٹریڈ مارک ہے۔ کوئی اور اگر کہے تو وہ کاپی ہے، اصلی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ teraKalam.com میں جائیں اور وہاں سے آپ اپنے لیے خداوند کا مقدس کلام پڑھیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی آنکھوں کو کھولے، تاکہ آپ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر جانیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شخصی طور پر آپ انہیں جانیں۔
یہ نہ کہ آپ کسی زیارت، کسی مزار، کسی قبر، کسی ادھر ادھر وغیرہ جائیں، وہ نہ مسجد میں پائے جاتے ہیں اور نہ کلیسیا میں، نہ مندر میں پائے جاتے ہیں، اور نہ ہی کسی پہاڑی کے اوپر جو کہ سادھو وہاں پر جا کر اپنے ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہوں۔ وہ آپ کے دلوں میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہر جگہ ہے، وہ خداوند ہر جگہ ہے، اومنی پریزنٹ، یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اومنی سائنٹ یا اومنیشینٹ، یعنی وہ ہر سائنس کو، ہر علم کو جاننے والا ہے، اور وہ اومنی پٹنٹ ہے، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے ناموں میں ایک نام جو ہے، یسیع نبی فرماتے ہیں خدائے قادر، وہ خدائے قادر ہے۔ آپ یسوع کو جانیں تو آپ خدا کو جانیں گے۔ وہ یہ واضح کر دیتے ہیں خود، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا بغیر میرے وسیلے کے، کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ ہیلو جی سر، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند میں آپ کی سلامتی بھی ہو۔ میرے عزیز بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی سر، خداوند کا بڑا فضل ہے، خداوند کا شکر ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی۔ خداوند آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت استعمال کرے۔ بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی آج؟ سر بس نا پوری فیملی کے لیے دعا کریں، ابو کے لیے بھی دعا کریں۔ تو جو نا ہمارا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جگہ بکنے نہیں، تو سیل نہیں ہو رہی کسی جگہ پر بھی، تو ضرور اس کے لیے دعا کریں۔ بس یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، باقی سارے آپ کی دعاؤں سے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں۔ ابھی میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی کے مسائل کو تیرے حضور لاتا ہوں۔ تو مشکل کشا ہے خداوند، تو ان کی مشکل کشائی فرما۔ تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو، اور وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بس اپنی جی سر دعاؤں میں یاد رکھیں بس۔ ضرور ضرور ضرور۔ آج میں آپ کے لیے 2 کلپس رکھوں گا، یہ دونوں ضرور دیکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اوکے سر، بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ ہاں جی، ہیلو ہیلو ہیلو۔ ہاں جی، سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، شکر ہے خداوند یسوع باپ کا، بہت شکر ہے۔ ہاللویہ۔ اور سب جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے، ہم انتظار میں رہتے ہیں۔ خدا کا شکر، خدا کا شکر میری بہن، خدا کا شکر۔ آج میں 2 کلپ آپ کے لیے رکھوں گا، اور میں دعا کروں گا کہ خداوند اس 2 کلپ سے آپ کو تشویق کرے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی آج؟ میرے پاس سب جی دعا کروانی اپنے گھر واسطے۔ تو آپ کو بتایا تھا نا میرے بیٹے نے باہر جانا ہے، گلباد ہاں جی، جب وہ باہر پہنچ گیا، اپنی ڈیوٹی سے کھلو گیا، دادا بہت شکریہ۔ ہاللویہ۔ آپ اس کے لیے دعا کرنا، خداوند صحت تندرستی دے، غیر ملک میں رہتا اپنے امان میں مضبوط رکھے۔ ضرور ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنی بہن کو اور ان کے جو دعا ہے تیرے حضور، ان کو تیرے سامنے لاتا ہوں۔ خداوند میں شکر گزار ہوں، تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مزید ان کو برکت دے، اور تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر، خدا کا فضل۔ آپ کو دیکھا نہیں، بڑی پریشانی ہوئی کہ آپ نظر نہیں آئے، پروگرام نہیں چلا۔ کیونکہ وہ پچھلے ہفتے میرا لائیو شو نہیں تھا، اس وجہ سے۔ جی، تو ہم نے آپ کے لیے خصوصاً دعا کی کافی، خدا کہ کا پاس صاحب شکر، خیریت سے ہوں۔ خدا کا شکر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے میرے عزیز بھائی۔ جی پاس صاحب، سرفراز بول رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی سرفراز۔ جی جی، تو پاس صاحب ہم دونوں کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے، ضرور اس کے لیے بھی اور میرے لیے ضرور بھی۔ میں دعا کروں گا، ضرور۔ اے خداوند، میں اپنے بھائی سرفراز کے لیے اور اپنی بہن کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند کہ تو ان کو برکت دے، تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، تیرا فضل اس گھرانے کے لیے جاری ہو۔
खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तो उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ मानता हूँ, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का भाई सरफराज। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन की सलामती आप पर हो। बहुत शुक्रिया आपके फ़ोन कॉल का और मैं दुआ करता रहूँगा आपके लिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। बहुत से भाइयों और बहनों ने मुझे फ़ोन किया कि बहुत से जगहों पर सैलाब आया है और बारिशें हुई है, तो मैं दुआ करता हूँ कि वो सब ये प्रोग्राम देख सकें। अगर कोई मुश्किल हो, अगर आपने कभी नहीं देख सका है तो मुझे ज़रूर टेक्स्ट करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा प्रोग्राम का, या तो फिर आप जो terakalam.com है जो मैंने दिखाया यहाँ पर जाएं और यहाँ से आप जो प्रोग्राम्स हैं वो बराह रास्त भी देख पाएंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, और बाद में भी आप देख पाएंगे प्रोग्राम्स। तो ज़रूर आप मुझे फ़ोन कॉल करें और मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा और आपको लिंक भी मैं भेज दूंगा। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो पास्टर साहब सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ। मैं नसरीन बोल रही हूँ। हाँ जी बहन नसरीन, पता होगा आपके, मैं फोन मैं करती रहती हूँ आपको। हाँ जी बहन। तो हाँ जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, पाकिस्तान से। हाँ जी बहन। और मैं अपने पोते के लिए और पोती के लिए दुआ करवानी थी, मैंने करवाई भी थी। उनका रिजल्ट आने वाला है हाँ। ये इसी अगस्त को। तो आप ना दुआ करें वो अच्छे नंबरों में पास हो जाए। जरूर मैं दुआ करूंगा, अभी मैं दुआ करूंगा। और मेरे बेटे के लिए ना हाँ कारोबार के लिए दुआ करना। वो ना रुकावट बनी है। हाँ जी, पहले वो काफी उसको अपना बिजनेस से तो काम कर रहा था, तो अपना कोई रुकावट बनी, और मेरी बेटी के अच्छे रिश्ते के लिए वो भी ना काफी रुकावट बनी है। रिश्ता मतलब कि आता है तो होता नहीं, समझ नहीं लगती हमें। मैं जरूर दुआ करूंगा। तो ये आप दुआ करें, आप मेहरबानी। हाँ जरूर। ऐ खुदावन, मैं अपनी बहन को तेरे हुजूर लाता हूँ, जो दुआओं के दरख्वास्त मेरे बहन ने तेरे हुजूर रखे हैं खुदावन। बच्चों के लिए, खुसूसन उनके रिजल्ट्स के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा, और उनके फ़र्जंद के लिए उनको अच्छे कारोबार मिले और मौक़े के दरवाज़े खोल तो उनके लिए खुदावन। मैं दुआ करता हूँ दूसरे मसाइल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत इन पर हो, और तेरा फ़ज़ल इनके लिए जारी हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम और खुदा बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको बरकत दे बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हाँ जी, शुक्रिया फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे, और मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा, और उन बहनों भाइयों के लिए भी जिनके यहाँ बहुत बारिशें हुई कल, मैंने सुना था, उनके लिए भी मैं ज़रूर दुआ करता रहूँगा, और खुदावन आप सबको बरकत दे। आज मैं आपके लिए जो 2 क्लिप रख रहा हूँ, याद रहें कि तारीख़ में मसीह की खातिर ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जानें निछावर की। जिन 172 बहनों की कहानी आज आप सुनेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि वो दौलत उस्मानिया के दौर में हर जगह जगह जाकर वो ये कहते थे, कभी इस्लाम कबूल नहीं करना है, कभी इस्लाम मरना है मगर इस्लाम कबूल नहीं करना है। वो जाते थे और ये कहते थे। इसी वजह से जब वो उन पर आए, फिलिपी जो इलाका है वहाँ पर आए, तो उन्होंने कहा इस्लाम कबूल कर लो, वरना तो उन्होंने कहा हमने नहीं करना है। तो उन सब को कत्ल किया गया। उसकी कहानी आज आप सुनेंगे, वहीं से सुनेंगे। हेलो और सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदावंद का शुक्र है। आप सुनाएं, बारिश उस वक्त भी रुक गई है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। दुआ की थी तो हाँ उस टाइम जी, और खुदा का शुक्र है कि बारिश रुक गई है। मैं दुआ करता रहा, बहुत से मुझे फ़ोन कॉल्स आए, आपने भी मुझे फ़ोन किया कि बारिशों की वजह से। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ जी। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਚੇਲੀ ਸਿਆਲ ਚ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। हाँ जी, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
اور میں ضرور دعا کرتا رہوں گا ان کے لیے. اور خداوند مہربان ہے. خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو کامل چنگائی عطا فرما. اور میں شکر گزار ہوں کہ بھائی ٹھیک ہیں, ان کے گھر والے ٹھیک ہیں بارشوں کی وجہ سے, اور بہت سے لوگ. خداوند میں شکر گزار ہوں تیرا, اور بھائی کو برکت دے, ان کے گھر والوں کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. آمین 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 آمین. بہت شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا رہوں گا. اور اگر ڈش کے پرابلم کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے آپ یہ پروگرام نہیں دیکھ پائے تو آپ ضرور teraKalam.com میں جائیں اور وہاں سے آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھ پائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو پہلا کلپ ہے وہ آپ کو دکھاؤں. کلپ کے دوران آپ کال نہ کریں. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آج آدھی رات تک میں آپ کے ساتھ بات کرتا رہوں گا اور فون کالز لیتا رہوں گا. صرف کلپ کے دوران آپ صرف کلپ کو دیکھیں. میں 2 کلپ رکھوں گا. ہیلو سلام بہن, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں شکر ہے خداوند دا, میں ٹھیک ٹھاک. بیٹے عادل واسطے, بیٹے دیل واسطے دعا کرانی ہے. بیٹا عادل ساڈے نال رابطہ نہیں کردا, 1.5 سال ہو گیا. بیٹے دیل دا اگے ویزا نہیں نیو ہون دیا. میں ضرور دعا کروں گا. میں ضرور دعا کروں گا. اے خداوند میں اس وقت بہن کے دعا کو تیرے تخت شفاعت کے حضور لاتا ہوں. تو ان کے لیے شفاعت کر خداوند. میں دعا کرتا ہوں خداوند بچوں کے لیے کہ تو ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول خداوند. میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو برکت دے. تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو, ان گھر والوں پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام ہے, اور خدا باپ کے جلال کے لیے. آمین 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 آمین. ہاں جی, شکریہ فون کرنے کا. خداوند آپ کو برکت دے. کلپ ذرا دیکھیں, میں کلپ رکھوں گا ابھی. خداوند آپ کو برکت دے بہن. ہاں جی ہاں جی. آئیے ایک ساتھ پہلا والا کلپ دیکھیں گے, اس کے بعد ایک اور کلپ بھی دیکھیں گے کلیسیا کے مانسٹری کے اندر. میں آپ کو لے جاؤں گا, غور سے سنیں. میں یونان میں ایک مانسٹری کے بالکل سامنے کھڑا ہوں. یہ مانسٹری 450 صدی ہمارے خداوند یسوع کے سالوں میں اس کی بنیاد رکھی گئی. فلپی نامی ایک مسیحی جو کہ یردن کے پار بیت عنیہ کے تھے, وہاں سے آئے تھے اور وہاں پر وہ خادم تھے, تو وہ یہاں پر آئے اور اس مانسٹری کی انہوں نے تہداب گزاری کی. اور 16ویں صدی میں دولت عثمانیہ یا عثمانیہ دور میں یہاں پر 172 مسیحی ننز, جو مسیحی خادمین ہیں, ان کا قتل عام صرف اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے انکار کیا کہ وہ مسلمان بن جائیں. سوچنے کی بات ہے. مسیحیت میں اس کی گنجائش نہیں کہ ہم کسی کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ کہیں کہ اگر تم مسیحی نہیں بنتے تو تمہارا قتل عام کیا جائے گا. مسیحی جنگیں ہیں, مسیحی لوگ مسیحیوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں, مگر وہ اس بنیاد پر نہیں. تو یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے, اور ہم یہاں پر جائیں گے اس دروازے سے. اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ part of the monastery's relic that are being exhibited in this historical and ethnological museum of the Sophia. تو بہت ہی خوبصورت ہے. یہ پہاڑ کے اوپر ہے. یہ دیکھیں, یہ پہاڑ کے اوپر ہے.
بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت. ہیلو. بہت ہی خوبصورت مانسٹری ہے یہ مریم کے نام یہ منسوب ہے. یہاں پر کچھ تاریخ ہے اس مانسٹری کے اندر. بہت ہی تاریخی. Do you have your phone? I forgot my phone. Move. Bible app. Do you have? Yeah. Urdu? No. And I don't have reception, so. Neither do I. It's not going to work. We don't have reception. That's okay. That's okay. یہ بہت ہی خوبصورت مانسٹری ہے. آرتھوڈاکس ہے. یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اس کے اندر آ سکے. یہاں پر ہر کسی کو اجازت نہیں، مگر انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. کتاب مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ گرچہ میں وادی سائے موت سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈرتا، کیونکہ تیری لاٹھی اور عصا مجھے تسلی دیتی ہے. تو یہ ان بہنوں کے نام پر منسوب ہے. 172 ننز، مسیحی ننز، مسیحی خادمہ، خدا کے خدمتگار. وہ اس لیے قتل ہوئے دولت عثمانیہ کے دور میں کیونکہ انہوں نے زبردستی کے آگے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے. انہوں نے مسیح سے انکار نہیں کیا، مسیح سے انکار نہیں کیا. 172 مسیحی ہماری بہنوں کی قتل عام یہاں پر ہوئی. دولت عثمانیہ نے ان کا قتل عام کیا. تو سوچنے کی بات ہے. اور ایک دن میں ان سے ملاقات کروں گا، ان بہنوں سے، 172 بہنوں سے، جنہوں نے خداوند اور انجیل کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کی، اپنی جانیں نچھاور کی. اور میں یہاں دعا کروں گا ان مسیحی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو مصائب اور مشکلات میں ہیں، جو شکنجے میں رہ کر بھی خداوند سے انکار نہیں کرتے. اور میں یہاں پر دعا کروں گا ان کے لیے، یہاں پر میں دعا کروں گا ان کے لیے. اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوں جو شکنجے میں بھی رہ کر تیرا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی جان کو بھی نچھاور کرتے ہیں، خدا کی محبت انسانوں کے لیے بانٹتے ہیں. اے خداوند، ان کو برکت دے،
خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ تو سوچنے کی بات ہے ذرا، یہ میں لے جاتا ہوں یہاں پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس مانسٹری کو بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ ان کی یادگار میں اس کا نام رکھا گیا، حالانکہ مانسٹری جو ہے وہ 450 صدی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سالوں میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، مگر یہ ان بہنوں کے نام منسوب ہے، ان کی یادگار یہاں پر ہے۔ اور پھر مریم جو خداوند یسوع مسیح کے زمینی ماں ہیں، ان کے نام سے یہ میری کے نام سے، مریم کے نام سے اس کلیسیا کو جانتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی یہاں پر کھڑے ہیں، بھائی بل اور بھائی فل اور بھائی کرس نے مجھے یہاں پر لایا، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں پر آئے، کیونکہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسیح کی راہ میں ہمیں دکھ سہنے پڑتے ہیں، دکھ سہنے پڑتے ہیں۔ پالوس رسول رومیوں کے نام خط اس کے 8 باب میں فرماتے ہیں کہ مجھے مسیح کی محبت سے کوئی بھی چیز جدا نہیں کر سکتا، موت بھی نہیں، فاقہ کشی بھی نہیں، ظلم و شکنجہ، کچھ مجھے محبت، خدا کے محبت سے جو مسیح یسوع میں ہے، کوئی بھی مجھے اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ Yeah, I'm done. Yeah, I'm coming. Yeah, بھائی کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ٹھہریں گے، اور میں آپ کو یہ دکھاؤں گا، یہ سب حصے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میں پھر سے اندر جاؤں گا۔ کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے۔ مجھے طالبان کی طرف سے دھمکیاں ملتے ہیں، ہمیشہ ملتے ہیں، اور روزانہ ملتے ہیں، فون کالز کرتے ہیں، کیونکہ جو میرا پشتو اور ہزارگی اور دری فارسی شو ہے، بہت سے لوگ افغانستان میں، ایران میں اور تاجکستان میں دیکھتے ہیں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا۔ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، میں 25 برس کا تھا، اور میری اتنی مار پٹائی ہوتی تھی، اتنی، میں ہسپتال میں رہا ہوں۔ بہت سے میرے عزیز بہن بھائی جو ہندوستان میں ہیں، یہ پروگرامز دیکھتے ہیں ہمیشہ، تو ان کی حضوری میں، ان کی گواہی کے حضوری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہسپتالوں میں رہا، مشکلات میں رہا۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ اگر زندہ بھی رہوں تو 2 سال ہے، میں 61 سال کا ہو گیا ہوں، خداوند کا شکر گزار ہوں۔
اور اگر آج اسی وقت خداوند مجھے لے جانا چاہے تو جیسے پولس رسول نے کہا، فلپی میں سے آپ نے کلپ دیکھا، اور فلپی ہی کے نام خط، فلپیوں ہی کے نام خط میں پولس رسول کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے لیے جینا مسیح ہے، یہ زندگی مسیح ہے، مسیح میں زندگی، مسیح میں جینا، مسیح کی خاطر زندگی، یہ ہے ہماری داستان۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور ہمیشہ آئیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک۔ اور میں چاہتا ہوں کہ زبور 23 میں سے پڑھوں، اور یہ اب سے نہیں، کتاب مقدس جو ہے کنیکٹڈ ہے، ایک ان کی ساری کہانیاں جو ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی وابستہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے it's the progressive revelation of God، جو خداوند کا کلام ہے وہ پیدائش کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور مکاشفے تک جاتے ہیں تو یہ ایک ہی داستان ہے، ایک ہی داستان ہے۔ بھلے 17 صدیوں میں اکٹھے ہو کر یہ سب کچھ ہمارے لیے آیا ہے، مگر ان سب نے ایک ہی نقطے پر ان کا دھیان ہے کہ منجی عالم آنے والا ہے اور وہ ہمیں بچانے والا ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور داؤد اسی وجہ سے 1000 سال اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں معجزانہ طور پر آئے، تو داؤد نے پہلے سے یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا ان سب باتوں کو، وہ میری جان کو بحال کرنے والا خداوند ہے، وہ میری جان کو بحال کرنے والا خداوند ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہیلو، ہیلو باسم، السلام۔ سلام بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں شکر خدا ہوں، کیا آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر، خدا کا شکر بہن، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انکل اور ماسٹر کے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا ان کو تندرستی دے، ماما کے لیے بھی ضرور ضرور بیٹا، میں ضرور۔ بس ایسے زندگی تھوڑی پریشان سی ہے، تو خدا ایسے سب اچھا کر دے۔ میں ضرور دعا کروں گا۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں مشکلات ہیں، مگر خداوند بھی ہمارے ساتھ ہے، اور میں دعا ضرور کروں گا۔ اے خداوند، میں اپنی چھوٹی بہن کو تیرے قدموں میں لاتا ہوں، ان کی جو درخواست ہے تیرے حضور تو ان کے لیے شفاعت کر۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں جو بھی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تیری چنگائی ان پر ہو، تیری سلامتی ان پر ہو، خداوند تیرے دست شفقت اور سایہ رحمت ان پر ہو، اور تیرا فضل ان کے لیے جاری ہو۔ یہ دعا میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں مانتا ہوں، اور آمین 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 آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور خدا کا کلام کیا فرماتا ہے؟ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، کیونکہ مسیحی کی حیثیت سے میں ہر روز اس موت کی وادی سے چلتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر روز دھمکیاں ملتے ہیں اور مجھے ان کی پرواہ ہی نہیں ہے، بالکل پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صرف اس جسم کو نابود کر سکتے ہیں، مگر میرا روح خداوند کے حضور قائم ہے، میرا روح ان کے حضور قائم ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، تھینک یو سو مچ۔ ہاں جی بہن، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہن نے تھینک یو کا پیغام بھیجا۔ تو میرا
روح جو ہے وہ سلامت خداون کے حضور ہے۔ اسی وجہ سے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم اس جسم کو چھوڑتے ہیں تو ہم خدا کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلو ہلو ہلو، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، خداوند کی شکر گزاری، مبشر پترس سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی بھائی مبشر، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند سیالکوٹ کو اور سیالکوٹیوں کو آپ کے وسیلے سے برکت دے۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ خداوند جو بین ہند کی روح جیسی مجھے روح عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں خداون آپ کو بنی ہند کی روح نہ دے، بلکہ خداون اپنے روح کی بھرپوری دے۔ بنی ہند کچھ بھی نہیں، آپ خداون سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ وہ اپنے روح کی بھرپوری آپ کو دے، اپنے روح کی، کسی بندے کی نہیں۔ جی کسی بندے کی نہیں کریں گے، وہ اپنی میں بنی ہند کی روح کو آپ کے لیے نہیں چاہوں گا، میں خداون کے روح کی بھرپوری آپ کے لیے اس کی دعا کروں گا۔ اے خداون، میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے بھائی کو سب سے پہلے ان کی زندگی میں اصلاح لا، اور میں دعا کرتا ہوں خداون تو ان کو حکمت عطا فرما اور ان کو اپنے روح کی بھرپوری عطا فرما، اور ان کو برکت دے کہ وہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ خداون یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین آمین۔ ایک بات میں آپ عزیزوں کو بتاؤں، آپ اس کی روح، اس کی روح، ان کی روحوں کی باتیں نہ کریں، آپ خداون کی روح کی بات کریں، خداون کی روح کی بات کریں، صرف وہی ایک روح ہے، اس کی بات کریں۔ یہ آپ کے لیے بہت لازم ہے، یہ آپ کے لیے لازم ہے، تو اس پر آپ دھیان دیں۔ خداون کی روح کی بھرپوری۔ اب میں نہیں جانتا کہ بنی ہند میں کون سا روح ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ بات کریں، آپ نے فون کیا ہے۔ ہیلو، آپ کا فون کٹ رہا ہے اور میں کلپ رکھوں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ آپ یہ دوسرا کلپ دیکھیں اسی سلسلے میں، اسی مانسٹری سے۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب پر ہو، اور میں اس مانسٹری میں ہوں جو 450 صدی خداوند یسوع مسیح کے سالوں میں، یعنی AD انو ڈومنے، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ فلپی نامی ایک خدا کے خادم نے، جو کہ یردن کے پار جو بیت انیا ہے، اس مانسٹری سے وہ یہاں آئے، بہت عتیقہ، بہت قدیمی، اور پھر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور 16ویں صدی میں دولت عثمانیہ کے دور میں، حکومت عثمانیہ کے دور میں یہاں پر یلغار ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان سب علاقوں کا قبضہ کیا، اور اس مانسٹری میں یہاں پر انہوں نے 172 ہمارے مسیحی بہنوں کا قتل عام کیا، وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے مسلمان بننے سے انکار کیا۔ انہوں نے مسلمان بننے سے انکار کیا۔ کیوں نہ انکار کرتے؟ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو حیات جاودان دی ہے، وہ وعدہ خداوندی دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، اور مسیحی زندگی ایک آسان زندگی نہیں، کانٹوں پر چلنے کی ہے۔ وہ گیت مجھے یاد آ رہا ہے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے،
دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون سنواروں گا تیرے لیے، میں نے بھی مانا یہ جیون کٹھن ہے اور ہر پل دکھوں سے گھرا، جیون کی آشائیں تجھ سے لگی ہیں کہ تو ہے دیا سے بھرا، تنگی بیماری اور بڑھتی مصیبت سب کچھ اٹھاؤں گا تیرے لیے، کانٹوں پہ چلوں گا تیرے لیے، دکھ بھی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں نے یہ جیون تجھ کو دیا ہے، جیون بناؤں گا تیرے لیے۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں رومیوں کے نام خط پالوس رسول کا، اور پالوس رسول نے یہ خط یونان ہی سے، کورنتھ سے رومیوں کے نام لکھا جب وہ وہاں پر بندی تھے اور مسیحی جو ہے وہ اذیت و آزار میں تھے اس وقت۔ اور دیکھیں اس جگہ جو کلیسیا آپ دیکھ رہے ہیں، جو مانسٹری آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ہمارے 172 بہنوں کی قتل عام صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے مسلمان بننے سے انکار کیا، انہوں نے مسلمان بننے سے انکار کیا۔ اور ہم جب کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، پالوس رسول رومیو کے نام خط اس کے 8 باب اور 18 آیت میں یوں ہمارے لیے لکھتے ہیں، کیونکہ میری دانش میں اس زمانے کے دکھ اور درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی ہے۔ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں۔ آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔
اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف سے ہے، اگر خدا ہماری طرف ہے، ہماری طرف دار ہے، تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللویہ! جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع۔ ہاں جی، مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت اور یا کوئی تنگی؟ کون ہے جو ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ یا پھر ظلم، یا کال، یا ننگاپن، یا خطرہ، یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے، ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ ہاللویہ! دیکھیں، حکومتیں عثمانیہ کے دور میں یہاں پر ہمارے 172 بہنوں کا قتل عام صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے انکار کیا اسلام کو قبول کرنے کا، کیونکہ وہ مسیحی تھے، اس لیے۔ اور یہ لازم ہے کہ ہم اس بات کو اپنی ذہن میں رکھیں کہ مسیح کی خاطر اگر ہم اپنی جان بھی دیتے ہیں تو ہم فاتح ہیں، بلکہ ہم فاتحین سے بھی بڑھ کر ہیں، فاتحین سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ ایک راہبہ یہاں پر چل رہی ہیں، خداوند کا میں شکر گزار ہوں ان کے لیے کہ مجھے اجازت دی کہ میں یہاں آ سکوں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ ہاللویہ! میں نے چاہا کہ یہ حصہ رومیو کے نام خط میں جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھوں، کیونکہ بہت لازمی ہے کہ ہم مسیحی زندگی کے بارے میں یہ سوچیں اور مکرراً سوچیں، کیونکہ مسیحی زندگی آسان زندگی نہیں بلکہ بہت مشکل اور کٹھن زندگی ہے۔ کانٹوں پر چلنا ہے، لوگ مصلوب ہوتے ہیں، لوگ اب بھی شکنجے میں ہیں اسلامی ملکوں میں، افغانستان میں جہاں سے میں آیا ہوں۔ میری اپنی زندگی ایسی ہے، اور مجھے اذیت و آزار ملی کیونکہ مجھے کتاب مقدس کے ساتھ پکڑایا گیا ایران میں۔ جسمانی اذیتیں، روانی اذیتیں مجھے دی، مگر خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ہم فاتح ہیں۔ کس طرح فاتح ہیں؟ لکھا ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں we are more than conquerors۔ دیکھو، مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے،
اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اے خداوند تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو جو تکلیف میں ہیں، جو مشکلات میں ہیں، جو شکنجے میں ہیں، خداوند ان کو اپنا فضل عطا کر، ان کی رہنمائی کر، جیلوں میں جو ہیں، مصائب میں جو ہیں، خصوصاً اسلامی ممالک میں، خصوصاً نارتھ کوریا میں جہاں پر مسیحیوں کی اذیت و آزاری ہوتی ہے، اے خداوند تو ان کے ساتھ رہے، ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک اور جلالی نام میں، آمین آمین آمین۔ شکریہ۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ابھی مجھے دو تھریٹس ملے، میں ان کا صورت بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے، مگر میں فیض احمد فیض کا وہ شعر آپ کو سناؤں گا، حالانکہ وہ سوشلزم کے بارے میں ہے، مگر سوشلسٹ جو ہیں وہ مسیحیت کو استعمال کر کے اپنے مرام کو لے جاتے تھے۔ فیض احمد فیض ایک سوشلسٹ تھے، تو مگر ان کا یہ جو شعر ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، میں دیکھ لوں گا بھائی، کوئی بھی تھریٹ ہو، کوئی بھی مجھے آپ دھمکیاں دیں، میں دیکھ لوں گا، کیونکہ میرے ساتھ یسوع ہے، میرے ساتھ یسوع ہے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، بلکہ خواہ موت کے سائے کے وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، میں یوں کہوں گا، میں دیکھوں گا، لازم ہے کہ میں بھی دیکھوں گا، میں دیکھوں گا، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی مجھے تسلی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔